بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ الفصل الثالث عن ام سلمۃ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يحب علیٰ منافق ولا یبغضہ مؤمن، کہ حضرت علی سے کوئی منافق محبت نہیں کرے گا اور حضرت علی سے کوئی مومن بغض نہیں کرے گا، دشمنی نہیں کرے گا۔ تو ایمان کی علامت کیا رکھ دی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے؟ محبت علی۔ حضرت علی کو ایمان کی کسوٹی قرار دے دیا۔ اس کی تفصیل پہلے ہو چکی ہے کہ محبت سے مراد کیا ہے۔ محبت سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرے اور ان کی اولاد کو گالی دے، ان کے دوست و احباب یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو گالی دے، جیسے کہ شیعہ حضرات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اور جو بھی مومن ہوگا ان سے دشمنی نہیں کرے گا۔ اختلاف اور دشمنی دونوں الگ الگ چیز ہے۔ یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ حضرت علی کے بارے میں تو ایسا ہے، تو پھر حضرت امیر معاویہ دونوں کے درمیان جو مقابلہ ہوا اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئی، یہ اختلاف کی بنیاد پر، دشمنی کی وجہ سے نہیں۔ دشمنی ان کے درمیان نہیں تھی، بالکل بھی نہیں تھی، بلکہ یہ اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف الگ ہے اور دشمنی عداوت الگ چیز ہے۔ جیسے حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھ لیجئے، دونوں کے درمیان اختلاف تھا، جبھی تو کہا تھا کہ ان کو اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کو جنگل میں لے آ کے چھوڑ دیجئے، اختلاف تھا جبھی تو۔ حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کے درمیان دشمنی نہیں تھی، اختلاف تھا، اسی وجہ سے ان کو فاسق وغیرہ نہیں کہا جاتا، کافر نہیں کہا جاتا، ورنہ نبی سے دشمنی کفر ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ یا اور بھی جو مقابل میں ہوں، یہ اختلاف تھا، اختلاف نقصان نہیں پہنچاتا ہے، البتہ دشمنی اور عداوت نہیں تھی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب اسنادا، اسناد کے اعتبار سے غریب ہے۔ وعنها قالت، اور انہی سے مروی فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب علیٰ فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی، جس نے علی کو گالی دی اس نے گویا مجھے گالی دی۔ گالی دینا حضرت علی کو تو اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کو گالی دینا یا تو خاندانی دشمنی کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، تو اگر حضرت علی کو خاندان کی وجہ سے گالی دے تب تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی کے خاندان سے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارا خاندان اور ان کی نسل ہی حضرت علی سے چلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی کو اس اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے گالی دینا گویا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گالی دینا، اس اعتبار سے کفر ہو جائے گا۔ بات میں آ گئی؟ اور اگر حضرت علی کو گالی دے رہا، عناداً گالی دے رہا ہے، تو اس صورت میں بھی حکم بہت زیادہ سخت ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن پہلے جیسا نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل ابھی ہو چکی ہے۔ رواہ احمد وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیک مثل من عیسیٰ، اے علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کی مثال موجود ہے۔ حضرت علی کے اندر حضرت عیسیٰ کی مثال کیا ہے؟ دیکھیے، اب غدتہ الیہود حتی بہتوا امہ، یہود نے حضرت عیسیٰ سے دشمنی رکھی، یہاں تک کہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ ان کی ماں حضرت مریم کو تہمت لگا دی اور کہہ دیا کہ یہ جو بیٹا پیدا ہوا زنا سے پیدا ہوا، معاذ اللہ۔ اچھا، وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ سے
محبت رکھی، محبت کی، اور اس قدر محبت کی، اس قدر محبت کی، حتیٰ انزلوہ بمنزلۃ التی لیست لہ، یہاں تک کہ ان نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اس مقام میں اتار دیا جو ان کے لیے نہیں تھا، یعنی حضرت عیسیٰ کے لیے ایسا مقام متعین کر دیا جو حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں تھا، جیسے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، بعض نصارہ نے خدا قرار دے دیا، بعض نصارہ نے ثالث ثلاثہ قرار دے دیا، خدا کا تیسرا حصہ۔ تو ایک طرف تو حضرت عیسیٰ سے بہت زیادہ دشمنی کی یہودیوں نے، حتیٰ کہ دشمنی کی انتہا کو پہنچ گئے، اور ایک طرف محبت کی، اس قدر محبت کی کہ جو ان کے لیے مناسب اور لائق نہیں تھا وہ قرار دے دیا۔ تو اے علی، آپ بھی انہی کی طرح ہیں، ایک مثال ہیں کہ آپ سے کچھ لوگ اس قدر زیادہ محبت کریں گے، اس قدر زیادہ محبت کریں گے کہ جو آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا وہاں تک پہنچا دیں گے۔ بعض شیعہ حضرت علی سے محبت کرتے اتنے آگے بڑھ گئے کہ حضرت علی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے بھی افضل قرار دے دیا، اور بعض شیعہ نے حضرت علی کو خدا مان لیا۔ اس شیعہ کے اس فرقے کو نصیری کہا جاتا ہے، نصیری۔ اچھا، یہ تو ایک مثال ہو گئی۔ اور بعض حضرات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر دشمنی رکھی، اس قدر دشمنی رکھی کہ آپ کی وجہ سے صحابہ کرام کو بھی گالی دے دیا، آپ کے بیٹے، آپ کی اولاد اور بہت سارے صحابہ کرام کو بھی گالی دے دیا، جیسے خوارج۔ خوارج نے حضرت علی سے دشمنی رکھی اور ان کی وجہ سے صحابہ کرام، بہت سارے صحابہ کرام کو تہمت لگایا اور گالیاں دی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعینی مثال حضرت علی کے اندر موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے تو بہت آگے بڑھ گئے، حضرت علی سے بھی کچھ لوگ محبت کرنے والے تھے تو بہت آگے بڑھ گئے، مرتبے سے زیادہ دے دیا انہوں نے، جو مناسب نہیں تھا وہ قرار دے دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ لوگوں نے دشمنی رکھی، یہودی نے دشمنی رکھی تو بہت آگے نکل گئے، ان کی ماں پر زنا کی تہمت لگا دی۔ اسی طرح خارج کا بھی حال ہے کہ حضرت علی سے دشمنی رکھی اور اس قدر دشمنی رکھی کہ صحابہ کرام کو گالی دے دیا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ قال ثم قال، پھر حضرت علی نے خود ارشاد فرمایا، یہلک فی رجلان، میری وجہ سے یا مجھ میں دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ یہاں پہ دو آدمی نہیں ہیں بلکہ دو طرح کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ محب مطرف مفرط، محب مفرط، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ افراد کا معنی ہوتا ہے کسی بھی کام کو بہت انتہا کے ساتھ کرنا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ محب مفرط، یقرزنی بما لیس فی، یہاں تک کہ اس نے مجھے ایسی صفت کے ساتھ موصوف کر دیا جو میرے اندر نہیں ہے، یعنی مجھے خدا بنا دیا، مجھے رسول سے افضل قرار دے دیا، بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ ومبغض یحملہ شنآنی علی ان یبہتنی، شنآن کا معنی ہوتا ہے دشمنی، اور ایسا دشمنی رکھنے والا، ایسی دشمنی رکھنے والا انسان ہلاک ہو گیا، یا یوں کہہ لیجیے کہ دوسرا شخص دشمنی رکھنے والا جسے میری دشمنی یا مجھ سے دشمنی رکھنا اس کو ابھارتا ہے اس بات پر کہ وہ مجھے تہمت لگائے۔ ان یبہتنی، شنآن کا معنی ہوتا ہے دشمنی، شنآنی مجھ سے دشمنی رکھنا۔ دوسرا شخص دشمنی کرنے والا جسے مجھ سے دشمنی رکھنا اس کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ وہ مجھے تہمت لگائے، مجھ پر تہمت لگائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور بہت سارے حضرات نے، خوارج نے ایسا کیا، آپ پر تہمت لگایا، آپ کی اولاد پر تہمت لگایا۔ رواہ احمد۔ وعن البراء بن عازب وزید بن ارقم ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لما نزل بغدیر خم اخذ بید علی۔ خم ایک جگہ کا نام ہے اور غدیر کا معنی ہوتا ہے تالاب۔ کسی موقع پر حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا اس تالاب سے گزر ہو رہا تھا تو اس موقع کا واقعہ ہے۔ حضرت براء بن عازب اور زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب خم کے تالاب میں نازل ہوئے، نزول فرمایا، اخذ بید علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، فقال، اور ارشاد فرمایا، پڑھ لیجیے، بتا دیجیے
ادھر بتا دیجیے. ترجمہ دیکھیے. حضرت براء بن عازب سے مروی ہے اور حضرت زید بن ارقم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب خم کے تالاب پر نزول فرمایا نازل ہوئے اخذ بیاد علی، حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ میں مومنین کا زیادہ حقدار ہوں خود ان کی جانوں سے. النبی کو اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن پاک میں آیا کہ نبی مومنین کے زیادہ حقدار ہیں خود ان کے جانوں سے. مومنین کو جو اپنے جانوں پر جتنا حق ہے اس سے کہیں زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کے جان کا حق حاصل ہے. بس میں آ گئی. تو اس کے بارے میں اس کی طرف اشارہ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں مومنوں کا زیادہ حقدار ہوں خود ان کی جانوں سے. قالوا، صحابہ کرام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں، آپ ہیں ایسے. قال، پھر ارشاد فرمایا الستم تعلمون انی اولا بکل مؤمن من نفسہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں ہر مومن کا زیادہ حقدار ہوں خود ان کے جان سے. پہلے جمع کے ساتھ پھر واحد کے ساتھ. قالوا بلا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہیں. قال، پھر حضور نے ارشاد فرمایا اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اے اللہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے. اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد کیا ہے. مولا کا بہت سارا معنی ہے. ایک معنی تو آقا ہے، ایک معنی دوست ہے، ایک معنی مدد کرنے والا، اور ایک معنی آزاد کیا ہوا غلام، اور ایک معنی آزاد کرنے والا آقا. بہت سارے معنی. یہاں پہ معنی کون سا معنی مراد بہتر ہے، یا تو مددگار یا پھر دوست. ٹھیک ہے. تو جن لوگوں کا میں مددگار ہوں ان لوگوں کا حضرت علی بھی مددگار ہیں. ٹھیک ہے. اب کس اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ولایت کے اعتبار سے اور بھی دوسرے اعتبار سے. بات میں آ گئی. شیعہ حضرات نے یہاں پہ مولا کا معنی کیا لے لیا، خلیفہ، یعنی جس کا میں خلیفہ ہوں اس کا حضرت علی بھی خلیفہ ہے. تو یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ اگر معنی لیں گے تو پھر معنی بالکل خراب ہو جائے گا، معنی بالکل درست نہیں ہوگا. اللہ و رسولہ، اللہ و رسولہ ولی الذین آمنوا، اللہ اور اس کے رسول اللہ ولی الذین آمنوا. ٹھیک ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کس کا، ایمان والوں کا. تو یہاں پہ ولی کا معنی کیا ہے، مددگار. ٹھیک ہے. اللہ مددگار ہے، دوست ہے، محبوب ہے. اگر یہاں پہ خلیفہ مراد لے لیں تو پھر کیا خرابی لازم ہے کہ بالکل معاملہ پلٹ جائے گا. اللہ مومنوں کا خلیفہ ہے، تو یہ معنی خلیفہ والا معنی درست نہیں ہو سکتا، اور کئی جہت سے خلیفہ والا معنی درست نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اگر یہ معنی مراد لیں گے تو پھر معنی یہ ہو جائے گا کہ میں جس کا خلیفہ ہوں اس کا حضرت علی خلیفہ ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا خود خلیفہ ہونا لازم آئے گا. یہ بھی درست نہیں ہے. چلو پھر اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا اللہم والی من والا ہو. والی موالات کا معنی ہوتا ہے محبوب رکھنا، مدد کرنا اور دوست رکھنا. اے اللہ تو اس کی مدد فرما جو حضرت اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت علی سے محبت رکھے. ٹھیک ہے. اے اللہ تو اس سے محبت فرما جو حضرت علی سے محبت رکھے. وعادی من عاداہ، عادہ یعادی معادات کا معنی ہوتا ہے دشمنی رکھنا، اور اس سے دشمنی رکھ جو حضرت علی سے دشمنی رکھے. تو اللہ کا محبت کرنا اور اللہ کا دشمنی رکھنا، اس کا کیا مطلب، اللہ کا محبت رکھنا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دشمنی رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا. ٹھیک ہے، راضی نہیں ہوگا. فلقیہ، جب یہ دعا کی، فلقیہ عمر بعد ذلك فقال له، تو اس دعا کے بعد حضرت عمر کی ملاقات حضرت علی سے ہوئی. فقال له، تو حضرت عمر نے حضرت علی سے فرمایا ہنیئا یا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے حضرت علی آپ کو مبارک ہو.
آپ کے لیے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی کہ علی سے جو محبت رکھے اے اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ، علی سے جو دشمنی رکھے اے اللہ تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ تو آپ کو بہت بڑا مقام ملا، آپ کو مبارک ہو۔ آج کل جو امتحان میں کامیابی ملتی ہے مبارکبادی دینا اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اصبحت وامسیت مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، آپ نے صبح کی، آپ نے شام کی اس حال میں کہ آپ ہر مومن عورت اور ہر مومن مرد کے مولا ہیں، ٹھیک ہے، آقا ہیں، مددگار ہیں، دوست ہیں۔ رواہ احمد۔ وعن بریدہ قال خطب ابو بکر و عمر و فاطمہ۔ خطبہ کا معنی ہوتا ہے پیغام نکاح دینا، ایک معنی ہوتا ہے خطبہ دینا، تقریر کرنا، اور ایک معنی ہوتا ہے پیغام نکاح دینا۔ حضرت بریدہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خواہش ظاہر کی کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہم سے کرا دیجیے۔ بات میں آ گئی؟ اچھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا صغیرۃ، ابھی وہ چھوٹی ہے۔ ثم خطبها علی فزوجها منہ، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے لیے پیغام نکاح بھیجا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے کرا دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ ابھی حضرت فاطمہ کے نکاح کرنے کا حکم نہیں آیا، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من وحی کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مفہوماً ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ ان کا نکاح ان سے ہو جائے۔ اچھا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر دونوں کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں، اور پھر یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے؟ نکاح جائز ہے؟ نکاح جائز ہے بھائی، کیا حرج ہے؟ آپ نے ایک کا سسر تو کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا سسر ہے، سسر داماد ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے اس میں پڑھا ہوگا کیا بولتے ہیں شرح وقایہ میں یا پھر ہدایہ میں پڑھا ہوگا، ہدایہ میں پڑھا ہوگا کہ مانع نکاح کون کون سی چیزیں ہیں۔ ہاں، اگر دونوں میں سے یعنی میاں بیوی فرض اگر کسی ایک دونوں کو کیا مان لیا جائے، ہاں جمع بین الاختین کیا۔ بہرحال یہاں پہ یہ معاملہ درست ہے، کوئی قاعدہ نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی تھی، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے حضرت ابو بکر حضرت فاطمہ کے لیے کیا ہو گئے، غیر محرم ہوئے کہ نہیں؟ رضاعت کا بھی ثبوت نہیں ہو رہا اور خون کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، غیر محرم سے نکاح کرنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کی بیٹی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن رضاعت کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا اور خون کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہو رہا، تو غیر محرم ہو گئے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے تو پھر رشتہ کرنا جائز ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی طرح بہت سارے مواقع پر یہ ہوتا ہے، خلجان پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ غور کریں گے تو غیر محرم ہوتے ہیں حقیقت میں۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا رشتہ دیکھ لیجئے، نکاح سے پہلے کیا رشتہ تھا، چچا اور بھتیجی۔ حضرت علی چچا ہو جا رہے ہیں اور حضرت فاطمہ بھتیجی ہو رہے ہیں، وہ بھی بہت قریب۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرت علی کیا ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، سگے چچا زاد بھائی ہیں، بہت دور کے نہیں ہیں، سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کیا ہو گئی، حضرت علی کے لیے بھتیجی ہو گئی، ہاں، لیکن نکاح درست ہے، کیوں؟ کیونکہ محرم نہیں ہے، ان کا رشتہ بھی ثابت نہیں اور رضاعت کا بھی رشتہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں، سگی بھتیجی نہیں، اگر سگی بھتیجی ہوتی تو پھر خون کا رشتہ ثابت ہوتا، محرم ہو جاتی، اور محرم سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ سمجھ میں آگے بات ہے؟ یہی حال حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا۔ اب ہو گیا، چلا۔ ہاں، رواہ النسائی، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے روایت کیا۔ چلے پوچھیں۔
आदम अलैहिस्सलाम ने खलीफा बना के भेजा ज़मीन में, हाँ। नबी के लिए ऐसा खलीफा बनाया, रब ताला खलीफा उनका आदम अलैहिस्सलाम बनाया। वहाँ पे खलीफा का माना कुछ और है, यहाँ पे खलीफा का माना कुछ और है। ठीक है। वहाँ पे ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है, और यहाँ पे जो खिलाफत है यहाँ पे नबी की खिलाफत है, नबी की जानशीन। समझ गए। चलें आगे बढ़ें। वअन इब्न अब्बास अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अमरा बिसद्दिल अबवाब इल्ला बाब अली। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सद्दुल का मना होता बंद करना, तमाम दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया सिवाय हज़रत अली के दरवाज़े के। कल इसकी तफसील हो चुकी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दिया, सिर्फ हज़रत अली का दरवाज़ा खुला रहेगा। इसी वजह से हज़रत अली के बारे में इरशाद फरमाया था कि मस्जिद से जनाबत की हालत में किसी और को गुज़रने की इजाज़त नहीं है सिवाय मेरे और हज़रत अली के, क्योंकि उनका दरवाज़ा इसके पास से है, और बकिया लोगों के दरवाज़ों को बंद करने का हुक्म दे दिया। ये वाक़या कब का है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से बहुत पहले का है। और जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को भी बंद करने का हुक्म दे दिया, और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े को खोलने का हुक्म दे दिया। ये इशारा था हज़रत अबू बकर की खिलाफत और जानशीनी की तरफ। बात समझ में आ गई? चला। रवाहु तिर्मिज़ी वक़ाला हाज़ा हदीसुन ग़रीबुन वअन अली क़ाल कानत ली मंज़िलतुन मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लम तकुन लि अहदिन मिनल ख़लाइक़। हज़रत अली से मरवी फरमाते हैं कि नबी करीम मेरे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसा मकाम और मर्तबा है जो तमाम मखलूक में किसी और के लिए नहीं है। और वाकई में है कि हज़रत अली दामाद रसूल हैं, इधर भाई का रिश्ता भी है और इधर परवरिश भी हुई है, और कितने सारे फ़ज़ाइल मरातिब हैं, मनाक़िब हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल है। गुस्ल विलादत ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से दिया। इनके पास परवरिश हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में परवरिश हुई हज़रत अली की। अच्छा, अब क्या फ़जीलत है, इसका क्या मकाम है? देखिए, आती ही बि आला सहरिन। अच्छा, कोई भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आता था तो क्या करता था? पहले इजाज़त तलब करता था कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये सलाम किस चीज़ का होता था? सलाम इजाज़त। और एक होता सलाम तहियत, और एक होता सलाम रुखसत। सलाम इजाज़त दरवाज़े में दाखिल होने के लिए जो सलाम करते हैं ये सलाम इजाज़त है, इसका जवाब देना वाजिब नहीं है। यही वजह है कि आप लोग आते होंगे तो उस्ताद साहब सलाम नहीं देते होंगे, सलाम का जवाब नहीं देते होंगे, तो आपके दिल में सवाल पैदा होता है जवाब नहीं देते हैं। इसका जवाब देना वाजिब नहीं है। सलाम तहियत वो सलाम जो सलामती के लिए करते हैं उसका जवाब देना वाजिब है। और एक होता है सलाम रुखसत, रुखसत के वक्त सलाम करते हैं उस सलाम का जवाब देना वाजिब है। समझ में आ गई बात? देखिए, हज़रत अली फरमाते हैं कि आती ही बि आला सहरिन, मैं बिल्कुल सहर के वक्त हुजूर के पास आता था। फ़क़ुल, और फिर कहता अस्सलामु अलैका या नबी के अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के नबी आप पर सलामती हो। ये सलामत है, ये सलाम इजाज़त है। फ़इन तनहना इनसरफ़्तु इला अहली, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खखारते करते तो मैं अपने घर की तरफ वापस हो जाता। वइल्ला दखलतु अलैहि, वरना मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हो जाता। यानी मुझे इतना मकाम और इस कदर रुतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हासिल है कि मुझे मज़ीद इजाज़त लेने की हाजत नहीं होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाते कि आ जाओ, कौन है, ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खखारते या कुछ और इशारा करते तो मैं समझ जाता कि किसी काम में मसरूफ़ हैं, अपने अहल अयाल में मसरूफ़ है, नमाज में मसरूफ़ है, किसी और काम में मसरूफ़ है, मैं वापस हो जाता। और अगर खामोशी पाता तो बग़ैर किसी इजाज़त मिले हुए मैं दाखिल हो जाता। तो ये मकाम व मरतबा है हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। रवाहुन निसाई। और इनके अलावा बकिया लोगों को इस तरह से दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती थी, बल्कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देते तब दाखिल होते। वअन्हु क़ाल, और इन्हीं से मरवी है, वो फरमाते हैं कुन तो शाकियन, मैं बीमार था। फ़मर्र बी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे। व अना अक़ूलु, और मैं ये कह रहा था बीमारी की हालत में, अल्लाहुम्मा इन काना अजली फ़क़द हदरी फ़अरिहनी। अराहा युरीहु, इराहत का माना था आराम पहुँचाना, इससे मुराद है मौत देना। ए अल्लाह, अगर मेरी मौत करीब आ चुकी है, हाजिर हो चुकी है, तो तू मुझे आराम पहुँचा दे, यानी मुझे मौत दे दे। व इन काना मुताख़िरन फ़रफ़ग़नी, और अगर मेरी मौत
متاخر ہے یعنی میری موت ابھی نہیں آئی ہے تو مجھے صحت و سلامتی عطا فرما دے، یعنی مجھے اس بیماری سے نجات عطا فرما دے۔ وَإِن كَانَ بَلَاءً، اور اگر یہ بیماری میرے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، فَصَبِّرْنِی، تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب میں یہ کہہ رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کانوں سے سن لیا تو ارشاد فرمایا، کیف قلت، آپ نے کیا کہا؟ فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کچھ پہلے کہا تھا ان سب کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعادہ کیا، دوبارہ کہا۔ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، ضربہ فعل ہے، آپ کی کتاب میں کچھ اور ہوگا، کسرہ ہوگا، فَضَرْبِهِ ہوگا، اس کو بنا لیجئے۔ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر مارا۔ وقال، اور کہا، اللہم عافی او اشفہی، اے اللہ اسے عافیت عطا فرما یا انہیں شفا عطا فرما، شفا عطا فرما، اے اللہ انہیں عافیت عطا فرما یا شفا عطا فرما۔ شکر راوی، یہاں پہ راوی کو شک ہو گیا۔ قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں سے ٹھوکر مارا اور پھر ارشاد یہ دعا فرمائی۔ قال، حضرت علی فرماتے ہیں، فما اشتقیت وجعی بعدو، پھر اس کے بعد میری تکلیف کبھی واپس نہیں آئی، مجھے کبھی بیماری کی شکایت ہی نہیں ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی یہ ٹھوکر ہے، پاؤں کے ٹھوکر کا یہ مقام مرتبہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ہوگا۔ پھر اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن صحیح۔